بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں میں نے 94 منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک .com پر، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے 94 منٹ کی گفتگو، رزق حرام کی مذمت، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خود سب سے بیسٹ لیکچر ہے جو مجھے خود پسند ہے الحمدللہ۔ وہ موقع ملے تو اس حوالے سے فتنہ مال اور دنیا پرستی کے انجام اور اس کے علاج کے حوالے سے اس میں نے کراس ریفرنس کے طور پر 10 آیات قرآن پاک سے پیش کی ہیں اور 17 صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے 15 بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المستدرک للحاکم سے اور ایک جامعہ ترمذی سے، اور اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ منافقت کا علاج ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ اب سمجھ لیں، نفاق کہتے ہیں دو رخی کو، منافقت عربی میں، ایمان جس کا کنوکشن والا نہیں ہوتا۔ نفاق کا علاج ہے انفاق، ایک الف پہلے لگانی ہے، نفاق کا علاج ہے انفاق، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو، اسی سے تو محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کر سکتے، سارا فتنہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ انفاق، نفاق کا علاج انفاق فی سبیل اللہ۔ چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے، زکوٰۃ ٹاپک ہے، لیکن میں وہاں سے کراس ریفرنس کے طور پر انہی آیات کے ساتھ، خصوصاً یہ آخری آیت جو سورۃ المنافقون کی آئی، 5 احادیث میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پاس، آدم کی اولاد کے پاس اگر 2 وادیاں ہوں مال و دولت کی بھری ہوئی تو وہ تمنا کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال کی لالچ نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یہی تیرا مال ہے، جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو تیرے ورثاء کا مال ہے۔ اللہ۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 پیچھے رہ جاتی ہیں، ایک ہی ساتھ جاتی ہے۔ پیچھے رہنے والے اس کے رشتہ دار اور مال و دولت ہے، اور اس کی قبر میں ساتھ جانے والے اس کے اعمال ہیں جو اس نے عمل کیے۔ اللہ۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی کی مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں ہمیشہ اس کی جوان رہتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک زندہ رہنے کی محبت، دنیا کی خواہشات کی محبت، یہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس ڈیٹم لیول پہ ایگزسٹنس کے لیے جتنی روٹی اور مال چاہیے اتنا ہی دینا، اس سے بڑھ کر نہ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جوڑا نہیں، کبھی آپ صاحب نصاب ہوئے نہیں۔ اور میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث بھی بتائی تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، ابو ذر یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر یہ سونے کا بھی بھرا ہوا ہو، 4-5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ، تو تیرے نبی کی یہ خواہش ہے کہ 3 دن نہ گزرنے دے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔